السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا انگلش کا سیکنڈ لیکچر ہے، اور فرسٹ لیکچر میں ہم نے جو پہلا چیپٹر تھا دا سیویئر آف مین کائنڈ، اس کو ہم نے اس کے پہلے 4 جو پیراگراف تھے وہ ہم نے پڑھے تھے۔ آگے بیٹا جی ہم آج پیراگراف نمبر 5 سے جو ہے وہ شروع کریں گے، اور پیج نمبر 2۔ تو سبھی بچے جو ہے وہ پیج نمبر 2 اور پیراگراف نمبر 5 جو ہے وہ دیکھیں۔ The period of waiting had come to a close. انتظار کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ The period of waiting، period عرصہ، وقت of waiting انتظار کا، had come to a close ختم ہو چکا تھا، انتظار کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ come to a close خاتمہ ہو چکا تھا، ختم ہو چکا تھا۔ His heart was overflowing with profound compassion for humanity. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل انسانیت کی گہری ہمدردی سے سرشار تھا، انسانیت کی گہری ہمدردی سے لبریز تھا، بھرا ہوا تھا۔ His heart، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل was overflowing، overflow کا مطلب ہوتا ہے سرشار ہونا، لبریز ہونا، بھرپور ہونا، بھرا ہوا ہونا۔ with profound compassion، گہری ہمدردی سے، profound گہری، compassion ہمدردی، for humanity انسانیت کی۔ he had a pressing urge، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی۔ he had، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، a pressing urge، شدید خواہش۔ pressing urge کا مطلب شدید خواہش، urge mean خواہش، تمنا، آرزو۔ to eradicate، ختم کرنا، جڑ سے کلا کما کرنا، جڑ سے اکھاڑ پھینکنا، wrong beliefs، غلط عقائد کو۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی wrong beliefs، غلط عقائد کو، social evil، سماجی برائیوں کو، cruelty، ظلم کو، and injustice، اور نا انصافی کو جڑ سے ختم کرنے کی شدید خواہش رکھتے تھے۔ پریسنگ ارج کا مطلب بیٹا جی ہوتا ہے شدید خواہش، زبردست خواہش۔ ٹو اریڈیکیٹ، خاتمہ کرنا، ختم کرنا، جڑ سے اکھاڑ پھینکنا، رانگ بلیفز، غلط عقائد، سوشل ایولز، سماجی برائیاں، کروئلٹی، ظلم، اینڈ انجسٹس، اور ناانصافی۔ دا مومنٹ ہیڈ ارائیوڈ، وہ وقت آ چکا تھا، وہ وقت آن پہنچا تھا۔ دا مومنٹ، وقت، لمحہ، ہیڈ ارائیوڈ، آ چکا تھا، آن پہنچا تھا۔ when he was to be bestowed with prophethood، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا گیا۔ when he was to be bestowed، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا گیا۔ bestowed with کا مطلب ہوتا ہے نوازا گیا، عطا کیا گیا، with prophethood، نبوت سے۔ one day، ایک دن، when he was in the cave of Hira، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں تھے۔ cave of Hira، غار ہیرا، کوہ ہیرا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے and conveyed to him the following message of Allah Almighty، اور اللہ قادر مطلق کا مدرجہ ذیل پیغام پہنچایا۔ یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں موجود تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ قادر مطلق کا مدرجہ ذیل پیغام جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ وہ پیغام کیا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ وہ پہلی 5 آیات ہیں جو سورۃ العلق کی جو 5 آیات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار ہیرا میں پہلی بار جو ہے وحی کے طور پر جو ہے نازل ہوئی تھی۔ ریڈ ان دا نیم آف دا لارڈ، پڑھ اپنے آقا کے نام سے۔ ہو کریٹڈ، جس نے پیدا کیا، جس نے تخلیق کیا۔ کریٹ کا مطلب ہے بنانا، پیدا کرنا، تخلیق کرنا۔ کریٹڈ، پیدا کیا۔ کریٹڈ مین، انسان کو تخلیق کیا، انسان کو بنایا۔ فرام اے کلاٹ آف کنجیلڈ بلڈ، جمے ہوئے خون سے۔ کنجیلڈ بلڈ، خون کا لوتھڑا، جمع ہوا خون، تھک بلڈ،
Read and the Lord is most bountiful. پڑھ اپنے آقا کے نام سے جو غفور و رحیم ہے. ریڈ پڑھ and the Lord اپنے آقا کے نام سے who is most bountiful جو غفور و رحیم ہے. Who taught the use of the pen جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. Who taught میں سکھایا. Teach, taught یہ ورب کی سیکنڈ فارم جو ہے وہ یوز کی گئی ہے. Taught سکھایا. Teach ورب کی فرسٹ فارم ہے. سیکنڈ اور تھرڈ جو ہے وہ سیم فارم ہے. Who taught the use of the pen جس نے قلم کا استعمال سکھایا. Taught man انسان کو سکھایا which he knew not جو وہ نہیں جانتا تھا. پیراگراف نمبر 6 the flow of the divine message پیغام الہی کا سلسلہ. flow سلسلہ of the divine message پیغام الہی کا which continued for the next 23 years had begun جسے اگلے 23 برس تک جاری رہنا تھا وہ شروع ہو چکا تھا. had begun شروع ہو چکا تھا. the flow of the divine message پیغام الہی کا سلسلہ which continued جسے جاری رہنا تھا for the next 23 years اگلے 23 برس تک had begun شروع ہو چکا تھا. and the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam had arisen to proclaim oneness of God Tawheed اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا باضابطہ اعلان کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. and had arisen arise arose arisen یہ ورب کی 3 فارمیں ہیں. طلوع ہونا, بیدار ہونا, اٹھنا. arisen اٹھ کھڑے ہوئے. to proclaim اعلان کرنے کے لیے, منادی کرنے کے لیے. oneness of God اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا, اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. and the unity of mankind اور انسانیت کے اتحاد کا باضابطہ طور پر اعلان کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. his mission was to destroy آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا, زندگی کا مقصد تھا to destroy the nexus of superstition توہم پرستی کے جال کو ختم کرنا تھا. his mission was to destroy the nexus of superstition آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا جو مقصد تھا وہ توہم پرستی کے جال کو ختم کرنا تھا, ان کا سلسلہ توڑنا تھا. اب سپرسٹیشن توہم پرستی کو کہتے ہیں. توہم پرستی یہ غلط ہمارے مائنڈ میں جو ہے وہ خیالات ہوتے ہیں, میتھس وغیرہ جنہیں ہم کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اگر پیچھے سے بالفرض کہتے ہیں کہ پیچھے سے آواز نہیں, اگر کوئی کام پہ جائے تو پیچھے سے آواز نہیں دینی چاہیے. دودھ گر جائے تو اچھا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. نمبر 13 آ جائے تو اچھا نہیں ہوتا. کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو اچھا. یہ سپرسٹیشن توہم پرستی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا کہ اس طرح کی جو توہم پرستی ہے اس کا خاتمہ کرنا تھا. اگنورینس جہالت کو ختم کرنا تھا. اینڈ ڈسبلیف اور کفر کو ختم کرنا تھا. سیٹ اپ اے نوبل کنسپشن آف لائف زندگی کا معیاری اصول قائم کرنا تھا. سیٹ اپ قائم کرنا, اے نوبل کنسپشن آف لائف زندگی کا معیاری اصول. اینڈ لیڈ مینکائنڈ ٹو دی لائٹ آف فیتھ اور انسانیت کی ایمان کی روشنی کی طرف رہنمائی کرنا تھی. اینڈ ڈیوائن بلیس اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف. ڈیوائن بلیس اللہ تعالیٰ کی رحمت, لائٹ آف فیتھ ایمان کی روشنی. سنس دس بلیف واز تھریٹنگ دیئر ڈومیننس ان دا سوسائٹی چونکہ معاشرے میں اس عقیدہ سے ان کے غلبے کو خطرہ تھا. سنس چونکہ دس بلیف اس عقیدہ سے واز تھریٹنگ خطرہ تھا دیئر ڈومیننس ان کے غلبے کو ان دا سوسائٹی معاشرے میں. چونکہ معاشرے میں اس عقیدہ سے ان کے غلبے کو خطرہ تھا. The pagan Arabs started to mount pressure on the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and his followers. عرب کے کافر لوگوں نے, the pagan Arabs عرب کے کافر لوگوں نے had started شروع کر دیا تھا to mount pressure دباؤ بڑھانا, دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا. mount pressure دباؤ ڈالنا, دباؤ بڑھانا on the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر and his followers اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام. فالوورز کا مطلب ہوتا ہے صحابہ کرام جو پیروی کرنے والے ہیں. فالو کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا. فالوور پیروی کرنے والے یعنی کہ صحابہ کرام. عرب کے کافر
صحابہ کرام پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا. They wanted them to renounce their cause. وہ انہیں ان کے مقصد حیات سے باز رکھنا چاہتے تھے, وہ انہیں ان کے مقصد سے ہٹانا چاہتے تھے, وہ انہیں ان کے مقصد سے دور رکھنا چاہتے تھے. They wanted کا مطلب ہوتا ہے چاہنا, ٹھیک, want چاہنا, wanted چاہتے تھے, wanted چاہتے تھے, اور wanted کا مطلب مطلوبہ شخص جو جیسے کہ اشتہاری جو مجرم وغیرہ ہوتے ہیں, جو فرار ہوئے ہوتے ہیں, تو ان کے لیے بھی wanted کا لفظ جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے. They wanted them to renounce their cause. وہ انہیں ان کے مقصد حیات سے دور رکھنا چاہتے تھے. And take to idol worshipping. اور وہ یہ چاہتے تھے کہ بت پرستی اختیار کر لیں, اور وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ بتوں کی پوجا شروع کر دیں. Idol worshipping, بت پرستی, بتوں کو پوجنا, بتوں کی پوجا کرنا. On one occasion, جیسے کہ ٹیلی ویژن, اسی طرح اوکیزن. On one occasion, ایک موقع پر, they sent a delegation to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam's kind and caring uncle Abu Talib. ایک موقع پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان اور شفیق چچا ابو طالب کے پاس ایک وفد بھیجا. They sent, انہوں نے بھیجا a delegation, ایک وفد, to the Holy Prophet's kind and caring uncle Abu Talib. kind مہربان, caring شفیق چچا, انکل چچا ابو طالب کے پاس. They told him to restrain the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam from preaching Allah Almighty's message. انہوں نے انہیں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ وہ اللہ قادر مطلق کی پیغام کی تبلیغ سے باز آ جائیں, رک جائیں. They told him, انہوں نے اسے کہا, to restrain, باز آ جائے, the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, from preaching Allah Almighty's message, اللہ قادر مطلق کے پیغام سے, اور face their enmity, یا ان کی دشمنی مول لیں, یا ان کی دشمنی کا سامنا کرے. فیس کا مطلب ہوتا ہے چہرہ, اور یہاں پر فیس کا مطلب ہوتا ہے سامنا کرنا. فیس کے دو معنی ہیں, چہرہ بھی ہے اور سامنا کرنا بھی ہے, تو یہاں پر جو ہے وہ سامنا کرنا ہے, اور فیس دیئر اینمٹی, یا ان کی دشمنی کا سامنا کرے. فائنڈنگ ہمسیلف ان اے ڈائلیما, اپنے آپ کو الجھن میں پا کر, اپنے آپ کو پریشانی میں پا کر, he sent for his nephew, انہوں نے اپنے بھتیجے کو بلا بھیجا, اپنے بھتیجے کو پیغام بھجوایا, بلا بھیجا. sent for, بلا بھیجنا, جیسا ڈاکٹر کو میسج بلوانے کے لیے اگر مریض ہمارا جو ہے وہ کریٹیکل سچویشن میں ہوتا ہے تو ڈاکٹر کو پیغام بھجواتے ہیں یا فوراً سے آئیں, تو sent for, بلا بھیجنا his nephew, اپنے بھتیجے کو, and explain to him the situation, اور صورتحال سے آگاہ کیا. explain وضاحت کرنا, explain وضاحت کی, to him the situation, صورتحال سے. The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم answered with these memorable words. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناقابل فراموش الفاظ میں جواب دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ناقابل فراموش الفاظ میں جواب دیا. The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم answer کا مطلب جواب دینا, answered جواب دیا, with these memorable words, ناقابل فراموش الفاظ میں. My dear uncle, میرے پیارے چچا جان, if they put the sun in my right hand, اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج لا کر رکھ دیں, and the moon in my left, اور میرے بائیں ہاتھ پر جو ہے وہ چاند لا کر رکھ دیں, even then I shall not abandon the proclamation of the oneness of God, توحید, تو میں پھر بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا باضابطہ اعلان کرنے سے باز نہیں آؤں گا. I shall not abandon, abandon کا مطلب ہے ترک کرنا, چھوڑنا, the proclamation, اعلان کرنا, منادی کرنا, of the oneness of توحید, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا, تو میں پھر بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا باضابطہ اعلان کرنے سے باز نہیں آؤں گا, یا اس کو ترک نہیں کروں گا. I shall set up the true faith upon the earth, میں اس روئے زمین پر, میں اس زمین پر حقیقی دین قائم کر کے رہوں گا. I shall set up قائم کرنا, the true faith, حقیقی دین, upon the earth, اس روئے زمین پر, اور perish in the attempt, چاہے اس کوشش میں میری جان نہ چلی جائے. The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, uncle was so impressed with his nephew's firm determination. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان
अपने भतीजे के पुख्ता अज़म से बहुत ज्यादा मुतासर हुए। His uncle was so impressed, बहुत ज्यादा मुतासर हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान। फर्म डिटर्मिनेशन, पुख्ता अज़म, मुसम्मिम इरादा, that he replied, उन्होंने जवाब दिया, son of my brother, मेरे भाई के बेटे, go the way, इसी रास्ते पर चलते रहो, none will dare touch thee, तुम्हें कोई छूने की जरूरत नहीं करेगा। दी, THEE, ये ओल्ड इंग्लिश है, तो इसको जो है वो मॉडर्न इंग्लिश में अगर कन्वर्ट करें तो इसका मतलब है यू, यानी कि तुम। none will dare touch thee, तुम्हें कोई छूने की जरूरत नहीं करेगा। I shall never forsake thee, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। ओके स्टूडेंट, पैराग्राफ नंबर 8 तक जो है ट्रांसलेशन कंप्लीट हो चुकी है, और पैराग्राफ नंबर 5 से लेकर पैराग्राफ नंबर 8 तक जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स थे ये मैंने बोर्ड पर बेटा जी लिख लिए। अगर इनके अलावा आप लोगों को कहीं कोई प्रॉब्लम या किसी लफ्ज का मतलब ना आए तो बेटा आप जो है वो बगैर परेशानी, बगैर हिचकिचाहट के जो है वो बेटा जी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके बेटा जी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज बेटा।